اردو پوائنٹ سے حضرت علی اطہار کا سلام ناظرین. آج ہم گلستان آئے ہوئے ہیں. گلستان جو کہ پشتون بیلٹ میں کئی قسم کے میووں کے باغات کے لحاظ سے بے حد مشہور ہے. آج ہم سیب کے ایک باغ میں موجود ہو تو جانتے ہیں کہ سیب کے کتنے اقسام ہیں اور یہ اس کی قیمتیں کیا ہے اور یہ ملک کے کون سے چھوٹے اور بڑے شہروں کو جاتی ہے. آج میں آپ کو یہ سب ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں. میرے ساتھ رہے. باغ کے مالک نعمت اچکزئی موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ تحصیل گلستان میں کتنے اقسام کے سیب پائے جاتے ہیں. تقریباً تحصیل گلستان میں بہت سی اقسام کے سیب پائے جاتے ہیں اور اس طرح بھی ہو گئے کہ پہلے جو اقسام تھا وہ کچھ کمزور تھا, وہ ناکارہ ہو گئی اور لوگوں نے وہ ختم کیا ہے. اس کی جگہ پہ نئے نسل اس کے پیوند لایا اور درخت کو پیوند کیا. ابھی شروع ہے. تقریباً صرف کالا کلو میں جو گولڈن کے نام سے مشہور ہے, اس میں 25 سے زیادہ نسل ہے. نام بتائیے کون کون سے سیب ہے. اس میں ایک ہے وہ شیل والا ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ سادہ ہے اور مختلف قسم کی اس میں بیروتی بھی ہے, وہ گول بھی ہے اور وہ لمبائی بھی ہے. اس میں بہت سفید کلو ہے. اس میں بھی بہت اس طرح قسمیں ہیں. تقریباً بہت سی قسمیں ہیں. سفید ہے, اس میں کچھ سبز ہوتا ہے, کچھ گول ہوتا ہے اور کچھ جو ہے نا وہ بالکل ایسے سفید ہے جس طرح وہ دودھ کی طرح ہے اور مختلف قسم کی ہے. لوگ ہر ایک کو اپنے اپنے پسند سے اس کا کلر اور اس کا سائز اور اس کا نمونہ لاتا ہے, اپنے باغ میں یہ پیوند کرتا ہے. تو سب سے پہلے کون سی اقسام کی سیب یہاں پر تیار ہوتی ہے. گاجا سیب, اور ان سے پہلے زمانے کا ایک سیب ہے, اس میں شکر سیب نام ہے, چھوٹا سیب ہے, اور پھر اس کے بعد یہ گاجا سیب تیار ہوتا ہے. تو اس میں کون سے قیمتی ہو اور سب سے زیادہ مشہور سیب ہے. اور گاجا بھی مشہور ہے اور قیمتی ہے, اور ان سے زیادہ جو قیمتی ہے وہ کالا کلو اور یہ گولڈن کے نام سے جو مشہور ہے یہ بہت قیمتی ہے. تو سالانہ کتنے پیداوار ہے تحصیل گلستان کی. سالانہ تقریباً روزانہ 20,000 اس طرح 20,000 ٹن نکلتا ہے. بہت بڑی تحصیل ہے. تقریباً بلوچستان میں سب سے بڑا تحصیل یہ تحصیل گلستان ہے اور زرعی لحاظ سے بہت مشہور بھی ہے. اور ہر سیب اپنے نوبت کے اعتبار سے نکلتا ہے اور روزانہ کے حساب سے تقریباً 20,000 25,000 ٹن گلستان سے نکلتا ہے. تو کیا مہنگائی کے اس دور میں سیب بھی مہنگا ہو گئے؟ نہیں, سیب وہی ریٹ پہ چل رہا ہے. ابھی ایک خالی پیٹی 150 روپے میں. پہلے زمانے میں ہم نے سنا کہ یہ 25 روپے میں یا 30 روپے میں. اس سال جو ہم نے پتہ کیا ہے یا گودام والوں سے, انہوں نے کہا 150 روپے میں ایک خالی پیٹی ہے اور گاڑی کا کرایہ 2 لاکھ سے 3 لاکھ روپے تک پہنچ گئے. اور مزدور جو ہے نا 15,000 سے 20,000 ایک جو سیب کی پیٹی بھرتی کرتا ہے, اس کی تقریباً 45,000 40,000 50,000 ایک مہینے کا تنخواہ ہے. تو یہاں پر مونسون کی بارشیں بھی ہوئی, کس حد تک آپ کے باغ متاثر ہوئے؟ ہمارے جو علاقے میں مونسون کی بارشیں ہوئے تو بہت ہمارا علاقہ ان سے متاثر ہو گئے. اس میں سیب کا جو فصل تھا وہ بہت نازک ہو گئی, کیونکہ بہت اس میں 60 دن یا 62 دن اس پہ بادل تھا, ہر روز بارش ہوتے تو سیب بہت نازک ہو گئی اور سارا سیب گر گئی زمین پہ. جو زمین پہ گر گیا وہ تو خراب ہو گئی, اور جس نے گاڑی لوڈ کیا وہ راستے میں پھنس گئی. 20 یا 25 دن کے بعد واپس آ گیا. ادھر باغ میں خالی کیا گیا گاڑی, بس سارا سیب جو نا وہ فالتو ہوئے. تو حکومت وقت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ؟ یہ پہلے آپ نے بتایا کہ یہاں پر جو ہمارے سیب تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دوسرے مالک کے سیب یہاں پر آتے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, کیا مطالبہ؟ حکومت وقت سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے زمینداروں اور کسانوں کے رحم کی حال پر رحم کرو, کیونکہ دوسرے ممالک کا اس طرح اصول ہے اور انہوں نے ایک اصول بنایا کہ جس ملک کا اپنا ایک سیب بھی ہو وہ دوسرا ملک سے نہیں منگاتا ہے. ہمارا ملک کا جو پالیسی ہے وہ بہت غلط ہے. یہ زمینداروں اور کسانوں کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے. ہر سال ایران سے, افغانستان سے اور دوسرے ممالک سے سیب لاتا ہے ادھر,
اور ہمارے سیب جو ہے نا وہ بہت کم داموں میں بک جاتا ہے. ہمارے زمیندار حضرات, ٹھیکیدار حضرات, کسان حضرات ہمیشہ اس میں نقصان دہ ہوتا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ہماری جو زراعت کی پالیسی ہے بالکل ناکارہ ہے, بالکل ختم ہے. ہمارے جو زراعت کے افسر تنخواہ لیتا ہے اور نہ ہماری درختوں کے نظر ثانی کرتا ہے, نہ اس میں وہ کرتا ہے کہ یار اس میں یہ بیماری ہے, نہ ہماری مٹی کا وہ چیک اپ کرتی ہے. ہم نے خود 2-3 دفعہ مین دفتر کو یہ مٹی دیا ہے, انہوں نے مجھے کچھ رزلٹ بھی نہیں دیا. وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ فیصل آباد بیچو, کدھر بیچو. حالانکہ اسی پہ وہ تنخواہ لیتا ہے اور اسی پہ وہ اپنے مراد جو ہے وہ مراد کے لیے انہوں نے ایک یونین بنایا. اگر مراد کم ہو جاتا ہے تو ہڑتال ہو جاتا ہے. تو ہماری یہ زراعت کے جو افسران ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ تحصیل گلستان خاص کر قلعہ عبداللہ اور چمن میں یہ زراعت ہے, پاکستان میں جو زراعت ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ہماری جو زراعت کو بالکل اس طرح نظر انداز کیا انہوں نے کہ یہ کہہ رہے کہ پتہ نہیں کہ ہے کیا چیز. ہم نے ایک دن ایک افسر سے پوچھا زراعت کا کہ کالا کلو اور سفید کلو کا کیا فرق ہے. اس نے بولا کہ مجھے کیا پتہ ہے. یہ ہماری زرعی افسران ہیں, پھر میں کس سے گلا کروں. اگر ان ذمہ کو کوئی سہولت فراہم کی جائے تو یہاں کے جو سیب ہے وہ تو انتہائی مشہور ہے, تو وہ پھر بیرون ممالک بھی جا سکتے ہیں. جی بالکل جا سکتا ہے, کیونکہ ہمارے سیب کا جو ذائقہ ہے وہ دنیا میں مشہور ذائقہ ہے. ہمارا جو سیب کا کوالٹی ہے اور جو رنگ ہے, اس کا جو کلر ہے وہ بہت خوبصورت کلر ہے, اور اس کا جو ذائقہ ہے ہمارے بلوچستان کی جو سیب اور انگور کا وہ پوری دنیا میں مشہور ہے.